نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے سردار ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اخلاص کی دولت کہاں سے سیکھی، اخلاص کا سبق کہاں سے سیکھا؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ایک حجام سے سیکھا، ایک بال کاٹنے والے سے۔ ان کا جی وہ کیسے؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت علم والے ہیں، کہاں حجام کہاں آپ، کوئی نسبت ہی نہیں بنتی۔ آپ نے فرمایا کہ جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں پڑھتا تھا، حالات بہت خراب تھے، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن میرے استاد نے کہا کہ جنید تم سے یہ بھی نہیں ہوتا کہ تم اپنے بال کٹوا لو؟ کہتے میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں نائی کو دیتا اور بال کٹوا لیتا۔ جب استاد نے یہ کہا تو مجھے مجبوراً اس کی دکان پہ جانا پڑا۔ کہتے میں اس کی دکان پہ گیا تو دیکھا کہ بڑا رش لگا ہوا ہے اور وہ مکہ کے ایک بڑے امیر آدمی کے بال جو ہے وہ کاٹ رہا ہے۔ تو میں دکان کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا اس کی طرف۔ اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہتے میں نے کہا کہ بس اللہ کے لیے میرے بال کاٹ لو، پیسے تو نہیں میرے پاس۔ کہتے جو ہی اس نے میرا یہ بات سنی کہ اللہ کے لیے بال کاٹ دو، تو وہ جہاں کھڑا تھا وہیں اس نے کام چھوڑ دیا۔ آدھے بال ابھی کاٹے تھے، آدھے کر رہے تھے، اور فوراً اس نے کہا کہ تم آؤ۔ اب وہ جس کے بال کاٹ رہا تھا وہ بڑا غصے ہوا کہ یہ کیا، پہلے میرا کام تو ختم کرو۔ اس نے کہا نہیں، اب اس نے اللہ کا نام لے لیا تو میں اب اور کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہتے اس نے مجھے وہاں پہ بٹھایا، بڑے عزت احترام سے، بڑی محبت سے میرے بال کاٹے، اور بال کاٹنے کے بعد مجھے کچھ ہدیہ بھی عطا فرمایا کہ یہ لو میری طرف سے ہدیہ، تم اللہ کے لیے آئے ہو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ تو میں دل کے اندر بڑا شرمندہ ہوا کہ دیکھو اس بندے نے کتنا میرا اکرام کیا، اور میں وہ پیسے تھوڑے سے تھے لے کے چلا گیا۔ اور بعد میں نے سوچا کہ جب کبھی میرے پاس کچھ پیسے وسائل آئیں گے تو میں اس کی خدمت کروں گا۔ ایک عرصے کے بعد کہتے کہ اللہ نے مجھے سہولت دی، دولت بھی آ گئی، تو میں کچھ پیسے کافی سے لے کر اس کی دکان پہ گیا۔ تو میں نے اسے کہا، عرصہ دراز بیت گیا تھا، کہتے میں نے اسے کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم جنید ہو، پوری دنیا تمہیں جانتی ہے۔ کہتے میں نے اس کو بڑی محبت سے پیش کیا کہ یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک دفعہ میرے بال کاٹے تھے، تو میں نے اسی وقت نیت کی تھی کہ میں تمہاری خدمت کروں گا۔ کہتے جو ہی میں نے اسے پیسے پیش کیے تو وہ یکدم ناراض ہو گیا۔ کہتا کہ جنید میں تو تمہیں سمجھتا تھا کہ تم بڑے اللہ کے ولی ہو، تمہیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کے پیسے نہیں لیتے۔ وہ تو میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اس کا اجر میں نے اللہ سے لینا ہے، تو جاؤ اپنے پیسے واپس لے جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، میں نہیں لیتا پیسے۔ تو حضرت جنید کہا کرتے تھے کہ میں نے خلوص کا سبق، اخلاص کا سبق اس نائی سے سیکھا۔ مسیلمہ بن عبد الملک ایک بہت بڑے اسلامی دنیا کے سپہ سالار تھے۔ یہ پورا رشین سٹیٹس یا آرمینیا، آذربائیجان، چچنیا، یہ ساری سٹیٹس ان کے زمانے میں فتح ہوئی۔ بہت بڑا نام ہے، خالد ابن ولید کے نام ان کا نام آتا ہے۔ ایک قلعے کا محاصرہ کیا، قلعہ فتح کرنا تھا، بڑے دن گزر گئے، کچھ نہ بنا۔ ایک دن انہوں نے قلعے کا معائنہ کر رہے تھے، باہر سے دیکھ رہے تھے، تو بڑے غور سے دیکھا کہ ایک جگہ دیوار میں چھوٹا سا سوراخ ہے۔ اپنے فوجیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس سوراخ میں سے اندر چلا جائے؟ بڑے لوگوں نے کوشش کی، نہ ہو سکا۔ پروگرام یہ بنایا کہ ایک بندہ اندر چلا جائے رات کے وقت کسی وقت، اور جا کے گیٹ کھول دے، بس یہ اس کا کام ہے، باقی کام پھر باقی آرمی کا ہے۔ ایک بڑا دبلا پتلا بڑا کمزور سا فوجی نکلا، اس نے کہا جی میں جاؤں گا۔ وہ اس سوراخ میں سے گزر گیا، اور فوج کو انہوں نے تیار رہنے کا حکم دیا۔ گیٹ پر فوج کھڑی ہو گئی، اس نے اندر سے جا کے دروازہ کھول دیا۔ اب پہلے سے یہ پروگرام تھا، کیونکہ رات کافی بیت چکی تھی، پہرے دار سو گئے،
उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फौज अंदर दाखिल हो गई। भारत किला फतह हो गया। अब जब किला फतह हो गया तो हज़रत मुसलमा ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती वो बंदा कौन था, मैं उसका नाम भी नहीं जानता, एक गैर मारूफ सिपाही था, ज़रा उसको बुला के लाओ ताकि मैं उसको इनाम दूं। अब लोग उसको ढूंढने लगे, वो ना मिला, पता ही नहीं चला, किसी को ना पता चला वो कौन सा बंदा था। ऐलान किया गया फौज के अंदर कि वो बंदा जिसने दरवाज़ा खोला था रात अंदर जाके, वो सिपा सालार से मिले। लोगों ने बड़ा ढूंढा तो ये गए सिपा सालार के पास, उसे कहने लगे आपका मैंने ऐलान सुना था, तो मैं उस बंदे को जानता हूं, मैं आपको उसका नाम बता सकता हूं। उनका बताइए। उनका लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, अगर 3 शर्तें मेरी पूरी होंगी तो फिर मैं उसका नाम बताऊंगा। फिर क्या शर्तें हैं कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपने वो नाम खलीफा को नहीं बताना। अच्छा जी, कहते ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? मैं कि दूसरी शर्त यह है कि आपने कोई इनाम और इकराम नहीं देना उसको। कि ये भी ठीक है। तीसरी शर्त क्या है? कहते उससे उसके कबीले का नाम नहीं पूछना कि वो कौन से कबीले से ताल्लुक रखता है। मुसलमान ने तीनों शराइत मान ली। उस बार उसने कहा जी वो मैं ही हूं, मैंने ही ये काम किया था। अल्लाह अकबर ये कहकर चेहरे पे कपड़ा डाला और चला गया। उसके बाद मुसलसल मुसलमा ये दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मेरा हशर इस बंदे के साथ करना। अल्लाह अकबर, ये है इखलास। जब तक जिंदा रहे फिर हमेशा वो दुआ करते रहे कि या अल्लाह मेरा हशर जो है क़यामत में इस बंदे के साथ करना, कि जो बंदा हो बेगरज उसकी जजा और है, वो चीज़ ही और होती है। अल्लाह हमें भी ये इखलास नसीब फरमा।